الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ دوسرے راستوں پر جاؤ گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اسی چیز کی تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے قرآن کریم کے اندر، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر جمع کر کے اور پریکٹیکل طور پر آپ نے انہیں اس آیت کو سمجھایا۔ چنانچہ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، فَخَطَّ خَطًّا مُسْتَقِيمًا فَقَالَ هَذَا هُوَ الصِّرَاطُ، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، جس کی پیروی کرنے کا حکم دیا، وہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وخطوطا عن شمالہ، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کچھ لکیریں دائیں طرف کھینچی اور کچھ بائیں طرف، دونوں طرف آپ نے چند لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا علی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، یہ جو راستے ہیں دائیں بائیں انہی کو اللہ تعالیٰ نے سبل کہا، یہی دوسرے راستے ہیں جن پر جانے سے منع کیا ہے۔ اور یہ معلوم رہے کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان راستوں پر جانے سے منع کیا، اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی دوسرے راستوں پر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں آدمی کوئی بھی طریقہ استعمال کرے، کسی بھی طریقے سے دین پر عمل کرے، عبادت کرے، راستہ ایک ہی ہے، سب ایک ہی جگہ جا کے مل جائیں گے۔ یعنی ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ٹوکنا نہیں چاہیے کہ یہ تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے جیسا سمجھ میں آ رہا ہے کر رہا ہے، اسے کرنے دو۔ سب کو ایک ہی جگہ جا کے مل جانا یہ غلط ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ دین کے اندر ایک ہی راستہ ہے جو جنت تک لے جانے والا، باقی راستے کہیں نہیں لے جائیں گے، جنت تک کبھی نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس راستے پر آپ نہیں جائیں گے، جتنا ہی آپ آگے جائیں گے اس سے اتنا ہی آپ دور ہوتے جائیں گے۔ تھوڑا بھی اگر ترچھا ہوں گے تو سیدھے راستے سے تھوڑا بھی اگر آپ کٹنگ ماریں گے، ٹیڑھا ہو گے تو جتنے آگے جائیں گے اتنے ہی دور ہوتے جائیں گے۔
اس لیے یہ دھوکہ ہے کہ کوئی کسی طرح بھی عمل کرے، کیسا بھی عمل کرے، منع نہیں کرنا چاہیے، سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے۔ عمل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کی بات، اللہ تعالیٰ دل کی بات جانتا ہے، یہ ایک شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تبھی وہ عمل مقبول ہوگا، نہیں تو مقبول ہی نہیں ہوگا۔ کتنا ہی آدمی اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ عمل، وہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کوئی بھی کام ہو، اگر وہ طریقے کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور صحابہ نے جیسے عمل کیا ہے، وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جہاد جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہے اسلام کے اندر۔ خوارج یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تو اس کو کہتے ہیں ایمان کا ایک رکن ہے، غلط ہے، یہ اس کی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن اس کو ایمان کا رکن بتایا جائے، باقاعدہ سنا گیا ہے، بولتے ہوئے مانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو کہتے ہوئے سنا گیا، نوجوان بہت زیادہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، الٹی سیدھی پیشین گوئی کرتے رہتے۔ خمینی کے دل دادا، خمینی جس نے بغاوت کر کے اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے صحابہ دشمنی میں جس نے حکومت قائم کی، سنیوں کا قاتل، اس کے دل دادا شیدائی تعریفیں کرتے رہتے، آیت اللہ خمینی۔ آیت اللہ کہنا آسان بات ہے، اللہ کی نشانی، آیت اللہ خمینی کہہ کر کے اس کو پکارتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ ساری دنیا، عالم اسلام پورا کچھ نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے جو کر کے دکھا دیا آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ لاکھوں سنی مسلمانوں کو قتل کرنے والا اور صحابہ دشمنی پر بنیاد ڈالنے والا، اس سے پہلے اتنا زیادہ صحابہ کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی، نبی کے گھرانے والوں کو، آپ کی بیویوں کو، جتنا اس نے اس کی حکومت کے بعد اس نے جو کتابیں اور جو اصول و دستور بنا کے گئے ہیں، اس کے بعد صرف ایران میں نہیں، اس کے گرگے جہاں جہاں عالم اسلام میں ہیں، عراق کے اندر، سیریا کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر، جہاں بھی ان کی پکڑ ہے، مضبوط حکومت ہے ان کی، وہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ صرف آج بھی وہ کہتے ہیں کہ حسین کے جو قاتل ہیں ان کو ہم مار رہے ہیں، یعنی سنیوں کو مار رہے ہیں حسین کا قاتل کہہ کر کے۔ آپ بتائیں، عراق میں، سیریا میں باقاعدہ تکلیف دے دے کے مارتے ہیں۔ ان کی تعریفیں کرنے والا وہ صحیح منہج اور صحیح راستے پہ ہو سکتا ہے؟ جو خمینی کا دل دادا ہو اور اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھتا ہو کہ میں، لوگ کہتے تھے کہ ان کے جو ہے مزار پہ وہاں شرک ہوتا ہے، بدعت اور خرافات ہوتے ہیں۔ آپ سنیں غور سے، یہ کون لکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر اسرار، کہ آیت اللہ خمینی کے مزار پہ جو ہے وہاں شرک بدعت ہوتے ہیں۔ میں سنتا تھا، لیکن میں جب وہاں گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہاں کا مزار پہ گیا تو وہاں پر کوئی شرک نہیں دیکھا، کوئی بدعت نہیں دیکھا۔ یہ کیا، یہ مزار پرستی کی دعوت ہے یا نہیں ہے؟ اور خمینی جیسے ملعون شخص کی تزکیہ کرنا ہے، گویا اس کو پاکیزہ بنانا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے۔ یعنی ان سب کے باوجود جو آدمی کہے کہ ہم جو ہے نظام کفر کے تحت ہیں، ہم کچھ بھی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کچھ بھی، ہمارا عمل کوئی بھی اللہ کے قبول نہیں ہو رہا، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں، ایسا بندہ جو وحدت الوجود کا قائل ہو، جو کفری عقیدہ ہے، جو نظریہ ارتقاء کا قائل ہو، نظریہ ارتقاء، ایولیوشن، تھیوری آف ایولیوشن، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے، وہ آدم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پہلے کوئی چل رہا ہوگا اس سے بنا، تلچھٹ سے۔ اس نظریے کا حامل انسان اور ان کے لڑکے جو کیا نام ہے، عاقب سعید، اس کے ویڈیو موجود ہے باقاعدہ ان کی وفات کے بعد کہ اللہ میرے والد کو مغفرت فرمائے، وہ دو عقیدہ رکھتے تھے، ان کا اپنا عقیدہ تھا، ایک نظریہ ارتقاء اور ایک وحدت الوجود، وہ کسی پر فورس نہیں ڈالتے تھے، ان کا اپنا عقیدہ تھا۔ یہ ان کے بیٹے کی گواہی ہے ان کی وفات کے بعد۔ تو جو وحدت الوجود جیسے کفری عقیدے کا قائل ہو،
نظریے ارتقاء کا جو قائل ہو، ڈاروین والا خبیث یہودی جو ڈاروین تھا، اس نے جو عقیدہ دنیا میں قائم کر کے گیا کہ انسان بندر تھا پہلے، اس نظریے کا جو قائل ہو، ملعون خمینی کا جو دلدادہ اور سیدائی ہو، اور جو خوارج کا عقیدہ رکھتا ہو، اس کے بہت سارے اہل حدیث نوجوان دلدادہ ہے۔ اس پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اہل حدیث اور سلفی ہو کر کے، جن کا منہج قرآن اور حدیث ہے، جو صحابہ کے منہج اور طریقے کو چلنے والے، فالو کرنے والے، وہ جو ہے ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں کی پیروی کرے، ان کو فالو کرے اور ان کو اچھا بنا کے دکھائیں۔ یہ تعجب والی بات ہے کہ جو ایسے عقائد اور نظریات، خبیث عقائد، کفری عقائد کا قائل ہو اور اس کو پرچار کرتا ہو، اور نوجوانان ملت کو جنگ کے شعلے میں جو ڈھکیلنے والا ہو، اپنے جو ہے الٹے سیدھے بیانات کے ذریعے، الٹے سیدھے پیشین گوئیوں کے ذریعے، اور ایسے آدمی کے لوگ جو ہے پیروی کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بندہ باقاعدہ بولتا ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے ہے، جہاد جو ہے ایمان کے ارکان میں سے، وہاں سے بات گئی، حالانکہ یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں۔ باقاعدہ ایمان کے ارکان کے بارے میں قرآن میں ہے، کئی جگہ پہ ہے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں، قرآن میں باقاعدہ گنایا گیا ہے۔ حدیث جبریل مشہور ہے، اللہ کے نبی نے خود گنایا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے آپ سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الایمان ان تشہد ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالقدر خیر و شر۔ یہ جو 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ 6 ارکان ہیں، معروف ہے، ہر کوئی جانتا ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو کہاں سے جہاد آ گیا؟ یہ کون سا؟ یہ 7واں رکن کہتے ہیں۔ بھائی تم کہاں سے اس کو جوڑ دیے؟ نہ نبی نے بتایا، نہ اللہ نے بتایا، تو دین تمہارے گھر کا ہے، کہاں سے تم لے آئے؟ یہ دراصل نوجوانوں کو آگ کے شعلوں میں جھونکنا ہے، ان کو داعشی بنانا ہے، اور کہتے ہیں کہ دین کا یہ سب سے اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوگا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، آپ نوجوانوں کو سمجھاؤ گے یہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے آدمی سب سے پہلے موحد بنے گا، شرک کو چھوڑے گا۔ تو اگر آپ یہ سمجھا دو گے کہ اس کے بغیر، یعنی جہاد کے بغیر کوئی عمل اللہ مقبول ہی نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات آدمی کیا کرے گا؟ اسی کے لیے کوشش کرے گا، اس کی ساری کوشش وہی ہوگی، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو۔ اور ان کا یہی ہے، دین کے جو دوسرے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی ہیں، وہ سب ثانوی درجہ، وہ سیکنڈ نمبر پہ۔ پہلا جو ہے کیا ہے؟ انقلاب لانا ہے کہیں بھی۔ اور یہ لوگ دین کی تشریح بھی ایسے ہی غلط کرتے ہیں، ہر چیز کو اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنی جو ان کی سوچ، اپنی جو فکر ہے، اسی حساب سے وہ دین کی تشریح کرتے ہیں، دین کو اسی کے حساب سے سمجھاتے ہیں۔ جہاد کے اندر اخلاص ہونا یہ سب سے اولین شرط ہے۔ جہاد کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرجل یقاتل للذکر ویقاتل لیحمد ویقاتل لیغنم ویقاتل لیری مکانہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تاکہ اس کا نام لیا جائے، تاکہ اس کی تعریف کی جائے، تاکہ اسے مال غنیمت حاصل ہو جائے، تاکہ اس کے قبیلے اور خاندان کو غلبہ حاصل ہو، یعنی مختلف مقاصد کے تحت آدمی لڑائی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من قاتل حتی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، یعنی دین کی سربلندی کی خاطر جو لڑائی کرے گا وہی جو ہے مجاہد مانا جائے گا، بس اس کے علاوہ کسی کو مجاہد نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی اپنے جو ہے جگہ کے لیے، وطن کے لیے، ملک کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے، کہنے کو تو ہر جگہ کہتے ہیں، لیکن اگر زمین کے لیے کوئی لڑ رہا ہے، اگر کوئی اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، مال غنیمت کے لیے یا اپنا تعصب مٹانے کے لیے، اپنا کوئی ذاتی کوئی چیز ہے، کوئی بھی مقصد ہو، اگر خالص دین کی سربلندی نہیں ہے مقصد،
تو اس کو مجاہد کہہ ہی نہیں سکتے. یہ صریح حدیث ہے. اور میں آپ کو پیش کروں چونکہ یہ بات جو ذہن میں آ رہی ہے حماس کے ضمن میں آ رہی ہے، فلسطین کے اندر جن کو بہت بڑا مجاہد بولا جا رہا ہے، جن کا کہیں عطا پتہ نہیں ہوتا، اور جو وہاں پہ جو عوام ہے لاکھوں کی تعداد میں، تقریباً 25 لاکھ کی تعداد میں، وہ بے سر و سامان، نہتھے، معصوم، ان کو جو ہے ایک طرف سے مارا جا رہا ہے. یعنی وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور لوگ دنیا میں مشہور کر رکھے ہیں کہ وہاں جو ہے جہاد ہو رہا ہے، اور وہاں جو ہے اسرائیل سے حماس والے جو ہے جہاد کر رہے ہیں، ایسا ویسا. کس کے لیے جہاد کر رہے ہیں بھائی؟ وہ عوام مر رہی ہے، اور اس کا جو باقاعدہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو سرنگوں میں چلے جاتے ہو، عوام وہاں کی مر رہی ہے. تو بول رہا ہے کہ ابو موسیٰ مرزوق جو ترجمان ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ سرنگ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا، اپنی حفاظت کے لیے بنایا، عوام کے لیے نہیں. تو جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ لڑائی کس لیے ہوتی ہے؟ عوام کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. مسلمانوں کو تحفظ دینا مقصود ہوتا ہے، اس سے کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا کچھ اور مقصد ہے لڑنے کا، یا اس کو ابھارنے کا، یا اسرائیل کو جو ہے بھڑکانے کا، کچھ اور مقصد ہے. وہ مقصد جو اسماعیل ہنیہ جو ان کا صدر ہے حماس کا، اس نے بیان کیا، باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم یہیں پہ فلسطین میں مشغول رکھیں اور وہ بڑے پیمانے پر ایران پر حملہ نہ کر سکے. آپ غور کریں اس بات پر. اس کا بیان موجود ہے، حالیہ بیان ہے اس کا، کوئی بہت بڑا پرانا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو یہی فلسطین میں مشغول رکھیں تاکہ وہ کوئی بڑے پلاننگ کے ساتھ ایران پہ حملہ نہ کر سکے. آپ سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانی ہیں، یہ ایران سے ان کا تعلق ہے، اور وہی انہی کے مقصد پہ چل رہے ہیں، انہی کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں. بھائی ایران کا فلسطین سے کیا لینا دینا؟ کچھ نہیں لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ان کا، ان کے عقیدے میں بھی نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق دین سے ہے. بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ سب اس کا تعلق دین سے ہے. ان کے یہاں دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. شیعوں کے یہاں، ان کے یہاں مسجد اقصیٰ آپ جا کے پڑھو گے آسمان میں ہے، آسمان میں، 7ویں آسمان میں مسجد اقصیٰ ہے ہی نہیں، زمین میں ان کے یہاں مسجد اقصیٰ. کہہ رہے یہ تو بنو امیہ نے بنایا ہے جو مسجد اقصیٰ اس وقت موجود ہے. مسجد اقصیٰ جو موجود ہے ولید بن عبد الملک نے بنوایا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے دشمن ہیں. بنو امیہ نے بنایا اسے، یہ ان کے یہاں. لیکن آپ میڈیا میں دیکھیں گے سب سے بڑا وہی ہے. تو ان کا کیا مقصد ہے پس پردہ؟ جب حقیقت پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہاں کی اگر ظاہر سی بات ہے یہ اگر سنی ہوتے، سنیوں سے انہیں دلچسپی ہوتی، اور یہ کہ لوگوں کا تحفظ مقصود ہوتا، تو عوام کو یہ بچاتے، ان کو تحفظ دیتے. یہ نہیں کہ جو ان کو کٹنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد اپنا ایسے رہیں. ان کا بیان آتا ہے ہمارے سب آدمی محفوظ ہے، محفوظ جگہوں میں کسی کو کچھ نہیں ہوا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے دین کی سربلندی، اس کو مجاہد کہا جاتا ہے، زمین کے لیے نہیں. یاسین، احمد یاسین جو خود جو ہے سرگنا تھے سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے صرف زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، یہودیوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں. ارے تم زمینی ہو تو تم کون سا جہاد ہوا؟ یہ تمہاری زمین انہوں نے چھینی ہے، اس لیے تم لڑ رہے ہو. کہا کہ جیسے سگے بھائی سے جو ہے، اگر ہمارا سگا بھائی بھی اگر ہماری زمین چھین لیتا تو ہم اس سے بھی لڑائی کرتے. یہ جہالت ہے کہ زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتے. اسی لیے جو ہے ہم ان سے لڑائی کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی جہالت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہیں کے ایک بڑے عالم فلسطین کے خلیل شہر کے، جن کا نام سعد بن فتحی الزعتری ہے، انہوں نے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حقیقت بیانی پر ایک کتاب لکھی ہے حقیقت الجہاد کے نام سے، حقیقت الجہاد فی فلسطین، کہ وہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے، جہاد کے نام پہ وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، کیسے وہاں پر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. وہ ہر دو طرف سے پریشان ہے. ایک طرف یہودیوں سے پریشان ہے اور ایک طرف ان لوگوں سے جو وہاں پر جہاد کے نام پر بنی تنظیمیں ہیں. وہ کیسے نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں، ان کو جو ہے داعشی بناتے ہیں،
اور خود کچھ حملہ کرنے پر ابھارتے ہیں۔ اکثر وہاں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں کے نوجوانوں کو یہ لوگ ورگلا کر کے ان کو جو ان کے بدن پر بم باندھ دیتے ہیں اور خود کچھ حملہ کے لیے بھیج دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سگنل پر یا اور کہیں پر جا کر کے وہ بم پھوڑ دیتے ہیں۔ خود تو مرتے ہی ہیں، ممکن ہے ایک دو اسرائیلی بھی مرے، پھر اس کے بعد دیکھو اس پر یہ لوگ جو ہے کس طریقے سے اس کو شہید کا درجہ دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے دنیا بھر میں پرچار کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اسرائیل پتہ لگاتا ہے یہ کون تھا جس نے یہ خود کش بمباری کی ہے، اور اس میں جو ہے کچھ لوگ مارے گئے ہیں، کون تھا؟ اس کے خاندان کا پتہ لگاتے ہیں، پورے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس علاقے میں بمباری کر کے پورا گھر جو ہے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، یعنی وہ جا کر کے اپنے بدن پہ بم باندھ کر کے کہیں پر پھوڑ دیا، وہ تو خود تو گیا آگ میں جل گیا کیونکہ وہ خودکشی ہے، اور پھر اس کے بعد ممکن ہے ایک دو اور آدمی مرے، اسرائیلی مرے، یہودی مرے، اور معصوم لوگ بھی مر سکتے ہیں۔ پھر اس کا پتہ لگاتے ہیں، وہ اسرائیل اس کا سینکڑوں گنا زیادہ جا کر کے فلسطینیوں کا نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو بھائی یہ اجازت کس نے دی ہے؟ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ انہیں اخوانی علماء نے دیا، یہ سلمان عودہ ہے، یہ یوسف قرضاوی ہے، یہ فلاں، یہ دماغ، کہ اس طریقے سے حملہ کر سکتے ہو۔ تو ان کے یہاں اپنی تنظیم کے لیے اور اپنے جو خاص مقاصد ہیں اس کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں باقاعدہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ کہتے ہیں، باقاعدہ عہد لیتے ہیں، پیمان لیتے ہیں کہ واحد اللہ العلی العظیم علی التمسک بدعوت الاخوان المسلمین، کہ میں عہد کرتا ہوں اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے کہ اخوانی تنظیم کی دعوت کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، والجہاد فی سبیلہا، اور اخوانی تنظیم کی راہ میں جہاد کریں گے۔ جہاد کس کی راہ میں ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اصل ہے۔ اور یہ کیا بولتے ہیں، اور باقاعدہ ویڈیو، اگر کسی کو ضرورت ہوگی مجھے بولے گا، میں دکھاؤں گا کہ یہ حماسی، یہ لوگ باقاعدہ یہی چیز آپ جو ہے انٹرنیٹ پر بھی اخوان وکی پہ جا کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ ان کا عہد اور پیمان باقاعدہ ملے گا۔ ان کا جو فوجی ونگ ہوتا ہے وہ لوگ یہ عہد اور پیمان لیتے ہیں، اس میں جب شامل ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں باقاعدہ کہ میں اپنی تنظیم جو اخوانی تنظیم ہے اس کی راہ میں جہاد کروں گا، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر تم اپنی جماعت اور تنظیم کی خاطر تم لڑائی کر رہے ہو تو اس کو بدلہ تمہیں یہی ملے گا۔ اللہ کی نظر میں یا نبی کی نظر میں تمہیں وہ بدلہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ بولتے ہیں کہ والجہاد فی سبیلہا والقیام بشرائط عضویتہا، اور اپنی تنظیم کے اندر جو ہم نے رکنیت اختیار کی ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں ان کو پورا کروں گا، کڑے کڑے شرط یہ لگاتے ہیں، ان کو پورا کروں گا۔ والثقۃ التامہ بقیادتہا، اور اس تنظیم کے جو سربراہ ہیں ان پر پورا بھروسہ رکھوں گا۔ والسمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، اور ہر حال میں ان کی سمع و طاعت کروں گا، ہر حال میں۔ حالانکہ شریعت کے اندر اگر کوئی امیر ہے، کوئی حاکم ہے، اس کی سمع و طاعت اور اس کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن وہاں شرط ہے باقاعدہ معروف چیزوں میں، اللہ کی جہاں معصیت ہو رہی ہو، غلط کاموں میں نہیں۔ ان کے یہاں مکمل اندھ بھکتی ہے، کچھ بھی کہے، صحیح کہے غلط کہے، ہر حال میں۔ جیسے فوج کا سربراہ ہوتا ہے، وہ کسی پولیس کو یا کسی فوجی کو، آرمی کو اگر کچھ کہتا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، کچھ بھی کہے وہ، بغیر سوچے انجام کے سوچے۔ ویسے ہی ان کے یہاں ہے، ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا کہ ہر حال میں ہم ان کی سمع و طاعت کریں گے۔ آپ دیکھیں اگر سلفی علماء جو ہے عمراء اور حکام کی معروف چیزوں میں سمع و طاعت کرنے کی، اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ لوگ طرح طرح سے الٹے القاب سے نوازتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں درباری ملا ہیں اور علماء السلاطین ہیں اور کیا کیا الٹا سیدھا بولتے ہیں۔
لیکن یہ اپنے جو ہے عمرا کی، ظاہر سی بات ہے ان کے بھی حکام ہوئے ہیں، کئی ملکوں میں ہوئے ہیں، یہ معروف طریقہ صرف نہیں لگاتے ہیں کہ معروف طریقوں میں جہاں معصیت ہوگی، اسلام میں ہے کہ اگر حکام معصیت کریں، معصیت کا حکم دیں، والدین کی جیسے ہے والدین کی اطاعت ہر حال میں کرنا ہے، سوائے اس وقت جب وہ شرک کا حکم دیں، کفر کا حکم دیں یا اللہ کی معصیت کا حکم دیں، تو وہاں پر فرما برداری نہیں کرنا ہے، وہاں پر فرما برداری نہیں کرنا ہے والدین اگر ایسا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکام کی بھی ہے کہ حکام کی اطاعت کرنا ہے، حکام کی بات ماننی ہے، ان کی بات سننی ہے معروف چیزوں میں، لیکن اگر وہ اللہ کی معصیت کا حکم دیں تو اس میں ان کی بات نہیں ماننا ہے، وہ کفر کرنے کے لیے کہیں، شرک کرنے کے لیے کہیں، یا اس طریقے سے ایسے گناہ کا حکم دیں جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، تو اللہ کی جہاں معصیت ہو رہی ہو اس کا اگر وہ حکم دیں تو اس کو نہیں ماننا ہے، یہ شرط ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ شرط بھی نہیں لگاتے ہیں، بالکل اندھ بھکتی جسے کہتے ہیں، آنکھ بند کر کے ماننا، تو یہ اپنے سربراہوں کی بات کو ایسے ہی مانتے ہیں، جو اخوانی ہوتے ہیں یا جماعتی ہوتے ہیں، دونوں کیا یہ چیز ہے، جو ان کا اپنا امیر ہوتا ہے پورے طور پر ان کی بات سننا ہے، کچھ بھی انکار نہیں کرنا ہے۔ یہ لوگ باقاعدہ ان کے یہاں لکھا ہوا باقاعدہ کہ ہر حال میں ان کی سمع و اطاعت کرنا ہے، کوئی شرط نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر قسم بھی کھا رہے ہیں، اللہ عظیم کا قسم بھی کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر میں گواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے اس کا قسم کھا کر کے اس طرح کی بیعت وہ لیتے ہیں کہ ہر حال میں اپنے امیر کی، جو امیر جماعت ہوگا اس کی سمع و اطاعت کرنے کی گواہی دیتا ہوں، مطلب ہر حال میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر معصیت جہاں ہو رہی ہو تو وہاں انکار کیا جائے، فی معروف کا حکم یہاں پر جو ہے شرط لگائی جاتی ہے، تو ان کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سعد بن فتح جو فلسطینی ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے حقیقت الجہاد، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جہاد کفار جسے کہتے ہیں، جہاد فی المعرکہ، مسلم حاکم کی سربراہی میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ حاکم عام ہو، یعنی دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کا واحد خلیفہ ہو، بلکہ اگر کسی علاقے، خطے یا کسی ملک کا حاکم ہو تو اس کے پیچھے بھی اور اس کی سربراہی میں بھی جہاد کرنا صحیح ہے، بس اہم یہ ہے کہ کسی ملک کے حاکم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو اور ملکی پیمانے پر فوج کی تیاری ہو، اور پھر حاکم ہی کی طرف سے دشمن کی طرف فوج کوچ کرے، اس کے بغیر نہ تو کوئی جہاد درست ہے، اور اس کے بغیر نہ ہی کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی دشمن مغلوب ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن جب یہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے کوئی فرد لڑنے کے لیے کھڑا ہے یا کوئی گروپ ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نہ تو کوئی اس کے ساتھ لشکر ہے اور نہ کوئی بڑی تیاری ہے، تو یہ دیکھ کر یقیناً دشمن انہیں ہلکا سمجھے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان اپنے ایجنٹ چھوڑ دے اور انہیں بری طرح شکست دے دے، جیسا کہ اس وقت ہمارے فلسطین میں ہو رہا ہے۔ دراصل جو مسلمانوں کا حاکم وقت ہوتا ہے اور اپنی فوج اور طاقت کے ذریعے مجاہدین کی حمایت کرتا ہے، وہ ان کے لیے بچاؤ کا ڈھال ہوتا ہے باقاعدہ، جیسا کہ حدیث میں ہے انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ڈھال ہوتا ہے، اس کی قوت کے سہارے لڑائی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام نے جس طرح جہاد کے لیے اس طرح کے اصول اور ضوابط طے کیے ہیں، ایسے منضبط اور شرعی جہاد سے ان حزبیوں اور خارجیوں کہ جہاد سے کیا تعلق ہے، جو بلا شرائط اور بغیر اصول اور ضوابط اور بغیر کسی سربراہی میں انجام پاتا ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی متحدہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے قتال کرے، اور نہ ہی ان کی کوئی متحدہ جماعت ہوتی ہے، بس یہ اپنی خواہشات اور نفس پرستی کے پیرو ہوتے ہیں اور شہوات میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اس لیے انفرادی طور پر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں، بلکہ ایک جھنڈے کا ہونا ضروری ہے جس کے تحت پوری فوج اور رعایا کا ہونا ضروری ہے، جو اس فوج کی تائید اور مدد کرے، ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے جو اس فوج کی سربراہی کرے اور ان کی ہر ضرورت پوری کرے اور ان کے ساتھ رہے یا اپنا کوئی نائب بھیجے۔
وہ انفرادی طور پر خود ہی دشمنوں سے جنگ کے لیے نہیں نکل پڑے، بلکہ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ انہیں ایک سپہ سالار اور قائد اور حاکم دیا جائے جو ان کی سربراہی کرے، ان کی قیادت کرے اور قتال کرنے پر انہیں ابھارے۔ یہ بنو اسرائیل کے اندر انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک سربراہ متعین کر دیں تاکہ ہم ان کی قیادت میں لڑائی کریں۔ اسی طریقے سے طاقت اور قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جہاد کی سب سے بڑی شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو، اس معنی میں کہ حاکم وقت اپنی فوج کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ڈرتے رہو جتنی تمہارے پاس طاقت ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کے دو مرحلے رہے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی ہے، اور یہ حالت مسلمانوں کی قیامت تک رہے گی ایسے ہی۔ انہیں دونوں حالات ان پر آتے رہیں گے، کبھی مکی زندگی والی حالت ہوگی مسلمانوں پر اور کبھی مدنی زندگی والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کوئی لڑائی نہیں کی، دشمن سے کبھی ٹکراؤ نہیں کیا، بلکہ بعض صحابہ نے اگر اس طرح کی بات رکھی اور مشورہ دیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا اور انہیں سمجھایا کہ صبر کرو۔ وہاں پر صرف صبر کی تلقین کی اور دین کی طرف دعوت دینا اس کو جاری رکھا، کیونکہ یہ اصل مقصود ہے، انبیاء کا یہی مشن ہے کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، ان کو شرک اور بدعات سے روکیں، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، یہ انبیاء کے مشن کو بھی غلط بیانی سے پیش کرتے ہیں کہ انبیاء کا مشن تھا کیا؟ انقلاب پیدا کرنا، حکمرانی کرنا، یہ بتاتے ہیں باقاعدہ، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں لوگ، حالانکہ ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ قرآن کے اندر جگہ جگہ پڑھو گے وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم اور بستی میں نے ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو، یعنی شرک سے باز آ جاؤ، کفر اور شرک سے دور ہو کے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پیغام دے کر کے ہم نے ہر رسول کو ہر قوم اور بستی میں بھیجا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر رسول کا یہی مشن تھا کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، شرک اور کفر سے دور رکھے۔ یہ ہر نبی کا مشن رہا ہے، کسی نبی کا یہ مشن نہیں تھا کہ وہ حکومت قائم کرے، لیکن یہ لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ جو انبیاء آئے تھے وہ حکمرانی کے لیے آئے تھے، اللہ کے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نظام کو، اس کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، ہر آدمی کو اپنے اپنے اوپر نافذ کرنا، اور جس کو جتنی طاقت ہو، انسان کو نئی طاقت ہے کہ دوسروں پر نافذ، اپنے اوپر نافذ کرے، سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر سب سے پہلے نافذ کرے، اس کی پابندی کرے، جو حکم ہے اس پر عمل کرے، سب سے اوپر اپنے اوپر پابندی کرے، اپنے اوپر نافذ کرے۔ اس کے بعد نافذ کرنے کا جو دائرہ ہے، ظاہر سی بات ہے طاقت اور فورس ہی سے کوئی چیز نافذ ہوتی ہے۔ انسان یہاں اپنے نفس سے اور جو شیطان اس پر مسلط ہے اس سے نہیں وہ لڑ پاتا ہے، اس کو نہیں بھگا پاتا ہے، اور اپنے خواہشات کی پیروی میں ڈوبا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی شریعت کو اپنے اوپر نہیں نافذ کر پاتا ہے اور دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرے، اپنے اوپر نافذ کرے، وہ عمل کرے، وہ پابندی کرے ساری چیزوں کی۔ پھر اس کے بعد اس کی طاقت اور اس کی قوت اور فورس کا دائرہ جس قدر بڑھتا جائے اسی حساب سے وہ اسے نافذ کرے۔ مثال کے طور پر آدمی اپنے گھر میں وہ حاکم ہے، اپنے گھر میں نافذ کرے، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ اس کے بعد اگر اس کا گھر ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کنٹرول اور طاقت اس کو رہتا ہے، حاصل ہے، مالک کے گھر کا تو
اسے کنٹرول ہے، وہ فورس کر سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، اپنے گھر میں تو نافذ نہیں کرتا۔ اپنے گھر میں نافذ کرے اسلام کو، شریعت کو اپنے گھر میں نافذ کرے صحیح سے، پھر اس کے بعد اس کا دائرہ جتنا بڑھتا جائے اس حساب سے وہ نافذ کرے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو گے، ایسے ہی آپ نے کیا ہے۔ جس طریقے سے مدینہ میں آئے اور آپ کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا، اس طرح سے آپ نے شریعت کو نافذ کیا، احکامات اسی حساب سے آئے، جس حساب سے مسلمانوں کو طاقت ہوتی گئی اسی حساب سے احکامات بھی نازل ہوئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی کی۔ آپ دیکھیں ہندوستان بر صغیر کے اندر مولانا مودودی کو سب سے بڑا جو ہے منات مانا جاتا ہے اقامت دین کے لیے، ایسا اور ویسا۔ آپ خود ان کے گھر کی جو ہے خبر لے لیجئے، ان کے 9 بچے تھے، 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں، کسی کو انہوں نے دینی تعلیم نہیں دلائی، 9 میں سے کسی کو دینی تعلیم نہیں دلائی۔ بہت بڑا دین قائم کرنے والے، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا انہی کو لوگ امیر مانتے ہیں اس کے بارے میں، کہ انہوں نے یہ کیا ایسا اور ویسا، انہوں نے یہ جماعت بنائی اور یہ جماعت جو ہے وہ اقامت دین کے لیے کوشش کر رہی۔ کیا کوشش کری؟ اقامت دین کا کیا مطلب ہوتا؟ دین کی پابندی کرنا، یہ ہوتا، لڑائی بڑائی کرنا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ دین کی پابندی انہوں نے کہاں کی؟ اپنے گھر کی بات ہے۔ ان کے 9 بچے تھے، 1 2 نہیں، 9 بچے تھے، ابھی بھی زندہ ہیں سب۔ کسی کو دینی تعلیم نہیں دلائی، ایک بچے کو بھی دینی تعلیم نہیں دلائی، اور جس کا نتیجہ ہے کہ ان کا ایک لڑکا ملحد ہو گیا، آج بھی وہ زندہ ہے، اس کے بیانات ہیں۔ کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو کچھ پڑھایا، اور ان کی بیوی کا خود بیان ہے کہ ان کو لکھنے پڑھنے سے فرصت نہیں رہتی تھی، میں جو ہے پوری بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری میری تھی، میں نے اپنے حساب سے دلایا ہے۔ سب کانوینٹ میں پڑھے ہوئے ان کے بچے، 9 کے 9 بچے۔ کوئی امریکہ چلا گیا پریکٹس کے لیے، کوئی گلف میں نوکری کے لیے چلا گیا، کوئی جو ہے لاہور اور کراچی وغیرہ میں بزنس کر رہا ہے۔ ان کے بچوں کا یہ حال ہے، کوئی دین کی تعلیم نہیں حاصل کیا، اور نہ ہی کوئی پابندی ہے دین کی۔ آپ پڑھیں گے پوری تفصیل مل جائے گی۔ تو جو آدمی اپنے گھر میں دین نہیں نافذ کر رہا ہے وہ باہر کس پر نافذ کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو دوغلا پنی ہے نا، کہ اپنے بچوں کو تم انگریزی پڑھاؤ، انجینئر اور ڈاکٹر بناؤ، اور دوسرے بچوں کو لڑنے کے لیے مجاہد بنا رہے ہو۔ کس سے لڑنے کے لیے؟ مسلم حکمرانوں سے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ دوسروں کو جو ہے جنگ کا ایندھن بناؤ دوسرے بچوں کو، اور اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا کر کے انجینئر ڈاکٹر بنا کر کے گلف کنٹریز میں ریال کمانے کے لیے، امریکہ میں ڈالر کمانے کے لیے بھیج دو۔ اور آخری عمر میں جو امریکہ میں ان کا لڑکا رہتا تھا اسی نے بلایا تھا علاج کرنے کے لیے، ان کا علاج امریکہ میں ہوا اور وہیں پر ان کی موت ہوئی، وہیں پر موت ہوئی، اور پھر وہاں کے جو ہے اس کے بعد پاکستان میں انہیں لایا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ ان کی حالت ہے۔ ایسے ہی آپ اخوانی جو بڑے بڑے علماء جو جہاد کی دعوت دیتے ہیں اور جہاد کے لیے بولتے ہیں نوجوانوں کو، ان کے بھی بچوں کی حالت ایسے، اکثر کی حالت ایسی دیکھو گے، چاہے وہ کرزاوی ہو، چاہے سلمان عودہ ہو، چاہے عریفی ہو، جو بڑے بڑے جو ان کے علماء ہیں ان کی حالت ہی دیکھو گے۔ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یورپ امریکہ بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، اور دوسروں کو جو ہے لڑائی جہاد کے نام پہ کٹواتے ہیں، مرواتے ہیں۔ اور اس سے کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اب دیکھیے اقامت دین کی ایک دوسری مثال دے رہا ہوں، خود انہی مولانا مودودی کی۔ وہ جمہوری حکومت کو حرام کہتے ہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے ووٹ دینا ایسا اور ویسا۔ پاکستان میں گئے، وہاں دیکھیں یہاں ماحول سازگار ہے، اسی کو حلال کر دیا، ووٹ دینا حلال ہے۔ بھائی حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے، کسی نبی کو بھی حق نہیں ہے۔ شریعت سازی، حلال حرام یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ یہاں ووٹ کو پہلے حرام ہے اور اس کے بعد وہاں چلے گئے تو وہ حلال ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ صدر ایوب کے خلاف ایک رافضیہ اور شیعہ عورت فاطمہ جنہ، اس کے لیے پرچار کر رہے ہیں، اس کو ملک کا سربراہ بنانے کے لیے، ملک کا سربراہ بنانے کے لیے اس کے لیے پرچار کیا انہوں نے۔ کون ہے وہ؟ فاطمہ جنہ ہے۔ کون ہے؟ شیعہ،
خمینی سے کہا تھا انہوں نے کہ میں چاہتا ہوں تمہارے ملک میں اسلامی نظام آ گیا، میں چاہتا ہوں اسی نمونے اور اسی ماڈل پر ہمارے ملک میں بھی اسلامی نظام آ جائے۔ یعنی ایران میں اسلامی نظام قائم ہو گیا ہے مولانا مودودی کی نظر میں، ڈاکٹر اسرار کی نظر میں اسلامی نظام قائم ہو گیا ان کے یہاں ایران کے اندر، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی ماڈل پر ہمارے یہاں بھی قائم ہو جائے اسلامی نظام۔ اسی لیے وہ فاطمہ جناح کو ملک کا سربراہ بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے پرچار کر رہے تھے، اور اسی کو انہوں نے ووٹ دیا۔ یہ ساری تفصیل ہے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ تو ہمارے سامنے وہ تو مرد ہے، اور اسلام میں عورت کو منع کیا گیا ہے سربراہی کے لیے، اس طرح سے ملک کی سربراہی کے لیے آپ جو ہے پرچار کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ عوام کو کیسا بیوقوف بنا رہے کہ یہ گرچہ عورت ہے ایک کمی ہے لیکن 99 خوبیاں اس کے اندر، اور وہ صدر ایوب جو ہے وہ گرچہ مرد ہے وہی اس کی ایک خوبی ہے، باقی 99 اس کی یہاں خامیاں ہیں۔ تو جس کے یہاں 99 خامیاں ہیں، ایک خوبی ہے کہ وہ مرد ہے صرف بس۔ اور یہ فاطمہ جناح یہ مہدر ملت ہے، ان کے یہاں ایک کمی ہے کہ یہ عورت ہے، باقی 99 خوبیاں ان کے یہاں یہ مہدر ملت ہے۔ بتائیے ایسا بیوقوف بنا رہے ہیں پبلک کو، اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو ان کی ساری ہوس جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں اس کی ایک مثال پیش کر کے جو ہے اپنی بات ختم کروں گا کہ اقتدار حاصل کرنا ان کا مقصد ہے، چاہے اس کے پیچھے پوری امت کٹ مر جائے۔ مصر کے اندر 2011 میں جو وہاں اخوانیوں نے بغاوت کی تھی، اور اس کے بعد حسنی مبارک کی حکومت کو ختم کر کے انہوں نے حکومت بنائی 2012 کے اندر۔ 11 میں جب ان لوگوں نے بغاوت کی تھی، آپ ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں ویڈیو کی شکل میں۔ یہ جس طریقے سے تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ ہم آئیں گے، حکومت کریں گے، الاسلام هو الحل، اسلامی شریعت نافذ کریں گے، اور اس کے بعد فلسطین کو آزاد کرائیں گے، بیت المقدس کو ہم جو ہے دارالخلافہ بنائیں گے، وہاں سے ہم حکومت کریں گے۔ اب پبلک خوش ہو جائے گی، پبلک کو اور کیا چاہیے؟ مسلمان پبلک ہے، اس کو تو یہی چاہیے کہ اسلامی شریعت نافذ ہو اور بیت المقدس جو ہے آزاد ہو جائے، اسرائیل کو کلا خما کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور بیت المقدس کو راجدھانی بنا کر کے دارالخلافہ بنا کر کے وہاں سے حکومت کریں گے۔ ارے بھائی انہیں کو ووٹ دو، انتخابات ہوئے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا، ایک دو پارٹی کو ملا کر کے حکومت بنا لیے۔ اس طریقے سے یعنی شریعت کا نفاذ، اسلامی نفاذ نافذ لائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے فلسطین کو آزاد کرائیں گے۔ یہ سب لوگوں کو مطلب بتلایا، اس طریقے سے وعدے کیے، جس طریقے سے جو ہے جانتے ہیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں بھی بہت سارے لوگ وعدے کرتے ہیں، ہر پارٹی اپنا اپنا وعدہ کرتی ہے کہ ہم آئیں گے حکومت میں تو یہ کریں گے یہ کریں گے۔ ایسے ان لوگوں نے بھی وعدہ کیا، پبلک نے جو ہے سب ووٹ دے دیا۔ حکومت میں آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے اقتدار پہ جو قبضہ کر لیا، اور باقاعدہ ٹی وی پر پوچھا گیا، جو اس کا صدر بنا ملک کا محمد مرسی، جب باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ تو شریعت کے نافذ کرنے کی بات کرتے تھے، کہاں نافذ کر رہے ہیں؟ حدود کے ساتھ نافذ ہو گیا نہیں؟ ہاتھ کاٹا جائے گا چوری پر یا نہیں؟ تو وہ ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے باقاعدہ، کہ اس وقت یہ سب نہیں ہو پائے گا، یہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، نعوذ باللہ۔ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے باقاعدہ، ٹی وی پر مذاق اڑا رہا ہے شریعت کا، کہ یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ جو ملحدین کہتے ہیں، جو کفار کہتے ہیں، اس طریقے سے مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی 1923 کا دستور موجود ہے، اسی کے مطابق ہم حکومت کریں گے۔ 1923 میں مصر کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، جیسے انڈیا پر حکومت تھی، مصر پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی۔ انہی لوگوں کی حکومت میں وہاں دستور اور قانون بنایا گیا تھا، جیسے انڈیا میں 1935 میں قانون بنایا گیا تھا، دستور بنایا گیا تھا، اسی طرح سے یہاں پر آج بھی حکومت ہو رہی ہے۔ 1935 کا سارا قانون چل رہا ہے آج تک ہندوستان میں۔ ایسے ہی مصر میں 1923 کا قانون بنایا ہوا، نظام بنایا ہوا آج بھی چل رہا ہے۔ کیا کہا مرسی نے؟ 1923 کا نظام دستور ہمارے پاس موجود ہے، یعنی انگریزوں کا جو دستور ہے اسی کے مطابق ہم حکومت کریں گے، اور اسی کے مطابق انہوں نے حکومت کیا۔ کوئی شریعت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔
اور فلسطین کی بات جہاں تک ہے، اس نے کیا کیا، باقاعدہ بیان دیا کہ جو پہلے سے جتنے پہلی پچھلی حکومت میں جتنے معاہدے اسرائیل سے جیسے تھے اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اس نے صرف سفیر بدل دیا، اپنا نیا سفیر بھیجا باقاعدہ لیٹر دے کر کے، جو شمون پیریس تھا اس کے پاس لیٹر دے، وہ لیٹر بھی باقاعدہ ایکسپوز ہوا، سامنے آیا۔ سارے معاہدے جیسے کہ تیسے ویسے رہیں گے، کوئی ہم جو اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، ہمارا نیا سفیر جائے گا ہماری طرف سے بس۔ تو لوگوں نے دیکھا یہ سب تو دھوکہ دیا انہوں نے، صرف مقصد تھا اقتدار پہ قبضہ کرنا۔ تو ایک ہی سال کے اندر حکومت گرا دی گئی اس کی۔ ایسے ہی ٹیونس میں ہوا، وہاں انہوں نے 3-4 سال تک حکومت کی، پورے ملک کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد ان کو ٹیونس سے وہاں کے لوگوں نے اس طرح سے حکومت سے بے دخل کیا کہ آج تک ان کے لوگ یا تو جیل میں یا ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ بھائی ملک تو حکومت عوام کی ہے، تو یہ لوگ صرف قبضہ کرتے، اقتدار پہ قبضہ کرنا ان کا مقصد، کہ سارے جتنے سرگنے ہیں میں صرف آگاہ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، بس یہی ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو دین کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، شریعت کا، جہاد کا، جتنے اسلامی جو شعائر ہیں ان کا نام لیتے ہیں، لوگوں کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے۔ ان کی حقیقت دیکھو گے، ان کی تنظیم کو دیکھو گے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے یہاں، سب کھوکھلے ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں عقیدے توحید نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، شرک اور بدعات پہ کبھی بول ہی نہیں سکتے ہیں، جو نبیوں کا، انبیاء کا جو اصلی مشن تھا کبھی نہیں بول سکتے ہیں۔ جو علماء اہل سنت جو کر رہے ہیں، جو سلفی علماء کر رہے ہیں، جو ان کا اپنا مشن ہے، وہ اصل انبیاء کا مشن ہے، توحید کی دعوت دینا، شرک اور بدعات سے روکنا۔ یہ ہر جگہ ہے، چاہے آدمی طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، ہمیشہ یہ دعوت چلتی رہے گی، ہمیشہ یہ دعوت چلتی رہے گی۔ ان کے یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اقتدار پر کو قبضہ کرنے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے دشمنوں سے بھی دوستی کر لیں گے، اور کرتے ہیں۔ چنانچہ مرسی کی حکومت میں عیسائی جو اس کا نائب تھا، عیسائی کو نائب بنا رکھا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان سے آگاہ رہیں، اور یہ لوگ اگر دین کے نام پر بیوقوف بنائیں تو فوراً جو ہے اپنے جو علماء ہیں ان سے آپ رجوع کریں، ان کے اشکال ختم کریں گے، کہیں گے یہ لوگ اہل حدیث کچھ کر نہیں رہے، سارا کام تو ہم کر رہے ہیں۔ اہل حدیث جو کر رہے ہیں، بھائی دین کے نام پہ اگر تم تنظیم بناتے ہو، جماعت بناتے ہو، تو دین کا کام کرو۔ اہل حدیث دینی تنظیم ہے، دینی جماعت ہے، وہ دین کا جو صحیح کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ تمہاری طرح سے کہیں ایک چادر بانٹ کر کے نہیں کہ ہم پورا دین کا کام کر رہے ہیں، اس طرح سے لاکھوں چادر ہے کہ عیسائی مشنری بانٹتی ہے، تو کیا مطلب تم سے اچھا ہے وہ؟ چیریٹی کا سب سے زیادہ کام اس وقت عیسائی کرتے ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ، تو کیا مطلب وہ سب سے اچھے؟ چیریٹی کرنا انسانیت کا کام ہے، یہ ہر انسان اپنے حساب سے کرے۔ ہمارا کام ہے دین کو آگے بڑھانا، دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ توحید کو کہتے ہیں۔ توحید آپ پیش کرو، اگر ہمت ہے شرک اور بدعات پر بولو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بندے قیامت کے دن، حدیث میں ہے، ایک حدیث میں پڑھ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ پورے آسمان اور زمین بھر کے گناہ لے کر کے آئے اور مجھ سے قیامت کے دن ملاقات کرے، صرف وہ شرک نہ کیا ہو تو میں سب کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر! زمین آسمان بھر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آئے، وہ صرف شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب بتائیے، یعنی شرک کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ناپسند کرتا ہے، کہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ کتنا بھی نیکی آدمی کر کے جائے، شرک نہیں معاف کر سکتا ہے، اور کتنا بھی گناہ کر کے جائے، اگر شرک نہیں کیا ہے، وہ توحید پر وہ مرا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ بھائی مسلمانوں کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے، آخرت کی کامیابی ہے، یہ مسلمانوں کا اصل ٹارگٹ ہے۔ اس ٹارگٹ کے لیے بھائی کر کیا رہے ہو تم؟ جو اصل ٹارگٹ ہے ہمارا، جنت کا حصول، آخرت کی کامیابی، اس کے لیے کیا چاہیے؟ توحید چاہیے، شرک سے دوری چاہیے۔ اس کے لیے کچھ کر رہے ہو؟ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ان کی جھولی میں صفر ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ حسن بصری سے کچھ خوارج آئے، حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر کے کہ جو ہے اس کے خلاف آپ اجازت دے دیں، اس کے خلاف لڑنے کے لیے، ایسا ویسا۔ کہا کہ وہ تمہیں نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے؟ نہیں،
روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے؟ دین پر عمل کرنے سے منع کرتا ہے؟ نہیں۔ تب کس لیے لڑ رہے ہو؟ اس کا مطلب تم لوگ دنیا کے لیے لڑنا چاہتے ہو، تو جاؤ لڑو، دنیا کے لیے لڑنا چاہتے ہو۔ بھئی اگر حاکم تمہیں دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں روکتا ہے، اس کا مطلب دنیا سے روکتا ہوگا۔ تمہارا ہو سکتا ہے تمہیں وظیفہ دیتا رہا ہوگا، نہیں دے رہا ہے بند کر دیا ہوگا، یا تمہارا کچھ مال چھین لیا ہوگا، کوئی دنیاوی تمہیں لڑائی ہوگی اس سے، اس لیے تم اس سے لڑنا چاہتے ہو۔ تو اس پر میں فتویٰ نہیں دوں گا کہ جاؤ تم اس سے لڑائی کرو، بغاوت کرو۔ ہاں اگر دین کا کوئی معاملہ ہے تو بتاؤ، دین پر عمل کرنے سے وہ تم کو روکتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو کہا نہیں دین پر تو نہیں گا، تو کہا جاؤ۔ یہ خوارج کی پہچان ہے، جو دینار اور درہم کے لیے لڑائی کرتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی جھولی میں آپ دیکھو گے نہ توحید ملے گی، اور شرک اور بدعت کے خلاف ایک لفظ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے اور صحیح منہج پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی باطل تنظیموں سے دور رہنے اور ان سے آگاہ اور خبردار رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سنیچر سے اصول الثلاثہ کا درس چالو ہو رہا ہے۔ اگلے سنیچر سے اصول الثلاثہ کا درس کنٹینیو ہو رہا ہے۔ ایک اعلان ہے کہ اگلے سنیچر سے اصول الثلاثہ